السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی اندر ویڈیو۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص اور دلچسپ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، وہ ہے فرشتوں کی دنیا کہ آخر فرشتوں کی دنیا کیسی ہوگی۔ فرشتے وہ معصوم اور پاک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر چلتی ہے اور ہمیشہ اس کی عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ فرشتوں کا ذکر نہ صرف اسلام میں بلکہ دنیا کے کئی مذہبوں میں ہوتا ہے۔ اسلام میں فرشتوں کا مقام بہت اونچا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ان کا تعلق انسانی زندگی سے کیسے ہے، ان کا کام کیا ہے اور ان کا وجود کیسا ہے، ان سب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی دنیا کیسی ہے؟ وہ کیسے دکھتے ہیں، وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اس ویڈیو میں ہم یہ سب ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ فرشتوں کا اصل وجود کیا ہے اور ان کی خاص صفت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں فرشتوں کے کام اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ فرشتوں کی عبادت اور ان کا اللہ کے ساتھ تعلق اور انسانوں کے لیے ان کی دنیا سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو۔ دوستو، فرشتے وہ مخلوق ہے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں بہت تفصیل سے کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی ایک خاص اور معصوم مخلوق ہے جو صرف اور صرف اس کے حکم کے مطابق کام کرتی ہے۔ فرشتوں کی دنیا بہت عجیب اور دلچسپ ہے اور آج ہم ان کے وجود کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ فرشتوں کی تخلیق نور یعنی روشنی سے ہوئی ہے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان کیا، فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، جن آگ سے اور انسان مٹی سے۔ نور سے بنانے کی وجہ فرشتے ہر طرح کی برائی اور کمزوری سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی فزیکی ضرورات جیسے بھوک، نیند یا تھکان کا شکار نہیں ہوتے۔ اس وجود کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت اور فرض ادا کرنے میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتے ہر طرح کے گناہ اور غلطیوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ وہ صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ فرشتوں کے پاس آزادی ارادہ نہیں ہوتی جو انسانوں اور جنوں کو دی گئی ہے۔ وہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں فرماتا ہے۔ یہ بات انہیں انسانوں اور جنوں سے مختلف بناتی ہے۔ فرشتہ اللہ کی ذات کے لیے ایک مثال ہے جو بالکل فرمانبردار اور مخلص ہے۔ فرشتے انسانی آنکھوں سے نظر نہیں آتے کیونکہ وہ نور سے بنائے گئے ہیں، لیکن وہ کبھی کبھی انسانی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں جب اللہ کو کوئی خاص کام ہوتا ہے۔ اس کا سب سے مشہور واقعہ جبریل علیہ السلام کا انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا ہے، جو ایک حدیث میں ملتا ہے۔ جبریل انسانی شکل میں آئے اور نبی کے سامنے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث میں بھی فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن میں فرشتوں کا ذکر کئی جگہوں پر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کام، مقام اور صفت کو واضح کیا ہے۔ اللہ کی تسبیح ہے اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ سورہ الاعراف۔ معصومیت، وہ جو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے۔ سورہ التحریم۔ حدیث میں فرشتوں کا بیان بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کی تسبیح کا ذکر کیا ہے۔ آسمان میں کوئی جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ کی عبادت میں سجدہ یا رکوع میں نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ فرشتوں کے عظمت کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا، میں نے عرش کے نیچے ایک جگہ دیکھی جہاں اللہ کے فرشتے سجدہ کرتے ہیں، میں بھی اسی جگہ سجدہ کرتا ہوں۔ فرشتوں کا وجود اور ان کا تعلق انسان سے کیسے ہے؟ تو یہ بتا دیں کہ فرشتوں کا انسانوں سے گہرا تعلق ہے۔ وہ انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، دعاؤں کو اللہ کے پاس لے جاتے ہیں اور ان کے لیے مدد بھی کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو ہر چھوٹی بڑی بات کو لکھتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کا وجود ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ وہ اللہ کے ایک پرفیکٹ مخلوق ہے جو صرف عبادت اور فرمانبرداری کے لیے بنی ہے۔ وہ انسانوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ ایک اصلی مومن کیسے ہر وقت اللہ کے حکم پر چلے۔ فرشتوں کے بارے میں سمجھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسانوں کو اپنی زندگی کے مقصد کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کا حکم ماننا۔
فرشتوں کی معصومیت اور عبادت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر وقت اپنی نیت صاف رکھیں اور اللہ کے راستے پر چلیں۔ یہ تھا فرشتوں کے وجود اور ان کی صفت کا ایک مکمل بیان۔ آگے ہم بات کریں گے ان کے کام اور ذمہ داریوں کے بارے میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ فرشتوں کا مقام اسلام میں بہت اونچا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہے جو ہمیشہ اس کی عبادت اور حکم برداری میں مشغول رہتی ہے۔ ان کا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں فرشتوں کے مقام کیوں اتنا بلند ہے اور ان کا انسانوں اور جنوں کے ساتھ کیا مقابلہ ہے۔ فرشتے دن رات اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں۔ وہ بنا کسی تھکان کے اس کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا ہر کام اللہ کی عبادت کا حصہ ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ اور وہ جو اللہ کے پاس ہے یعنی فرشتے وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں۔ ہر فرشتے کے پاس ایک خاص کام ہوتا ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے۔ ان کا کام اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور اس دنیا اور آخرت کے نظام کو چلانا ہے۔ انسانوں اور جنوں کے پاس فری ول ہے، یعنی وہ کبھی بھی کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، یعنی وہ اچھائی یا برائی کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے انسان اور جن غلطی اور گناہ کر سکتے ہیں، لیکن فرشتے معصوم ہیں، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی عبادت کبھی رکتی نہیں، جبکہ انسانوں اور جنوں کے لیے عبادت کرنا ایک ٹیسٹ ہے۔ انسان اللہ کی عبادت میں لازمی کمی یا کمزوری کرتے ہیں، لیکن فرشتے ہمیشہ اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتوں کے پاس فری ول نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ انسانوں اور جنوں کے پاس آزادی ارادہ ہے، اس لیے دنیا عمل، ذمہ داری اور اجر کے نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ انسانوں کا مقام تب اونچا ہو سکتا ہے جب وہ اپنی فری ول کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرے۔ اسلام میں فرشتوں کے بے شمار گروپ ہیں اور ان کا ایک نظام ہے۔ ہر فرشتے کی اپنی خاص ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے اونچے درجے کے فرشتے ہیں۔ انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا کام اللہ کے پیغام کو انبیاء تک پہنچانا ہے۔ وہ وحی لانے والے فرشتے ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وحی کو تمہارے دل پر نازل کیا اللہ کے حکم سے۔ سورہ البقرہ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کا کام سور بجانا ہے جو قیامت کے دن کے لیے مقرر ہے۔ قیامت کے دن وہ 2 دفعہ سور بجائیں گے۔ پہلی دفعہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور دوسری بار سب انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام اللہ کے حکم سے بارش برسانا اور رزق کا انتظام کرنا ہے۔ وہ دنیا کے نظام کو چلانے میں مدد کرتے ہیں۔ حضرت ملک، وہ دوزخ کے نظام کا انتظام کرتے ہیں اور قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے اور ملک کہے گا تمہارے لیے یہ عذاب ہمیشہ رہے گا۔ منکر نکیر، منکر اور نکیر وہ فرشتے ہیں جو قبر میں انسانوں سے سوالات کریں گے۔ ان کے 3 سوالات ہوں گے: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ سوالات انسانی ایمان اور اعمال کا امتحان ہے۔ اگر جواب صحیح ہو تو قبر جنت کی ایک جھلک بن جاتی ہے اور اگر نہیں تو وہ عذاب کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں فرشتوں کا انسانوں سے کیا رشتہ ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ گارڈین فرشتے ضرور ہوتے ہیں جو اسے مشکلات اور بری چیزوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم نے تمہارے اوپر فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ رقیب اور عتید انسانوں کے اچھے اور برے کام کو لکھتے ہیں۔ یہ انسانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ ہر اعمال کا ایک ریکارڈ ہے جو قیامت کے دن ان کے سامنے لایا جائے گا۔ فرشتے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بدر کے میدان میں اللہ نے مومنوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی کی میں تمہارے ساتھ ہوں، تم انہیں مدد دو۔ سورہ الانفال۔ غزوہ بدر کے وقت اللہ نے 1000 فرشتوں کو مومنوں کی مدد کے لیے بھیجا جو ان کا حوصلہ بڑھانے اور دشمن کے خلاف لڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے ہر اعمال کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے اور اس کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ انسان کو ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ فرشتوں کی مثال ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ فرمانبرداری اور عبادت کا اصلی مقصد کیا ہے۔ منکر اور نکیر کے سوالات ہمیں اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط بنانے کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اب چلیے فرشتوں کی دنیا کا اور بھی گہرا جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔
فرشتوں کی دنیا انسانوں کے لیے روحانی اور گہری کیوریوسٹی کا سبب ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جو نور سے بنی ہوئی ہے، جو معصومیت اور فرمانبرداری سے بھری ہوئی ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں اور ہر وقت اسی کی عبادت اور تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اسلامک ٹیکسٹ کا مطابق فرشتے کی دنیا کیسی ہے اور اس کا انسانوں اور کائنات سے کیا تعلق ہے۔ فرشتوں کا اصل مکان آسمان ہے، جو اللہ کی عظمت اور قدرت کا دارالاعمال ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق آسمان کے ہر کونے میں فرشتے موجود ہیں۔ وہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع میں ہیں یا اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ فرشتوں کا ایک خاص مکان ہوتا ہے سدرۃ المنتہا، جو جنت میں سب سے اوپر والے درجے پر ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ فرشتوں کا کائنات سے کیا تعلق ہے۔ فرشتوں کا کام صرف عبادت تک محدود نہیں، وہ کائنات کے نظام کو چلانے میں بھی اللہ کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ ہر فرشتے کے پاس ایک خاص قوت اور ذمہ داری ہے۔ جیسے حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے بارش برسانا اور رزق کے انتظام کرنا، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کا سر بجائیں گے۔ فرشتے انسانوں کے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں، مومن کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے عبادت اور ذکر میں شامل ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے دعائیں کرتا ہے یا کوئی گیدرنگ آف ذکر ہوتی ہے تو فرشتے اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، ان پر سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ جب کوئی بندہ تہجد کے وقت عبادت کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے وقت بھی فرشتے سامنے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ فرشتے ان جگہوں پر نازل ہوتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ ان گیدرنگز پر فرشتوں کی موجودگی کی وجہ سے سکون اور برکت نازل کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے اس کام میں سب سے آگے ہیں۔ جب ہم فرشتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو کئی بار ہم انہیں غلط طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ آج ہم کچھ ایسے ہی مسکنسیپشنز کو دور کریں گے اور اسلام کے پرسپیکٹیو سے فرشتوں کے بارے میں اصل سچائیوں کو سمجھیں گے۔ ویسٹرن آرٹ اور سنیما میں ہم اکثر فرشتوں کو انسان کی شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس پنکھ ہوتے ہیں۔ یہ امیج کافی پاپولر ہے، لیکن یہ فرشتوں کے اصلی روپ سے بالکل الگ ہے۔ اسلام میں فرشتوں کو روحانی اور نورانی شکل میں مانا گیا ہے۔ حدیث اور قرآن میں ان کے ونگز یا انسان کی شکل میں نہیں دکھایا گیا۔ فرشتوں کا اصلی کام اللہ کی عبادت اور دنیا کے نظام کو چلانا ہے اور ان کا روحانی کوٹ سے کام کرنا ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ اور فرشتوں کے پاس پنکھ ہوتے ہیں، ایک یا دو، تین یا چار، جیسے اللہ چاہے۔ یہ آیت اس بات کو کلیئر کرتی ہے کہ فرشتوں کے پاس پنکھ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی شکل انسان جیسی نہیں ہوتی۔ ایک اور مسکنسیپشن یہ ہے کہ کچھ فرشتے اللہ کی حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں اور انہیں گرتا ہوا سمجھا جاتا ہے، جیسے کرسچن اور جوڈک دھرم میں مانتے ہیں۔ یہ بیلیف پوری طرح سے اسلام کے نظریے سے غلط ہے۔ اسلام میں فرشتے کبھی بھی اللہ کی حکومت کے خلاف نہیں جاتے۔ فرشتوں کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا اور ان کو کبھی بھی فالن نہیں مانا جاتا۔ قرآن میں آیا ہے کہ اور فرشتے کبھی بھی نہ انسان کی طرح غلط کام کرتے ہیں اور نہ اللہ کی حکومت کے خلاف جاتے ہیں۔ یہ بات اس بات کو درجہ دیتی ہے، یہ بات اس بات کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ فرشتے ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں اور ان میں کبھی بھی ریبیلین نہیں ہوتا۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ فرشتے صرف اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ ہاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی بھیجنے والے فرشتے ہیں، لیکن فرشتوں کا کام اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرشتوں کے کئی اور بھی رول ہیں، جیسے رزق دینا، قیامت کے دن سر بجانا اور انسان کے اعمال کو ریکارڈ رکھنا۔ ان کا کام صرف وحی پہنچانا نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اور ہر ایک فرشتہ اپنی خاص ذمہ داری کے مطابق کام کرتا ہے۔ یہ آیت یہ ثابت کرتی ہے کہ فرشتوں کے پاس میں مختلف رول ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں ان غلط فہمیوں کو سمجھنا ضروری تھا تاکہ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کر اصل میں مقام کو جان سکیں۔
فرشتوں کی دنیا سے ہم سب کے لیے بہت سے امپورٹنٹ لیسن ملتے ہیں۔ فرشتوں کے نورانی اور معصوم نیچر سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کا سب سے امپورٹنٹ کام اللہ کی فرما برداری اور اس کی حکومت پر عمل کرنا ہے۔ فرشتوں کی عبادت اور اس کی تسبیح دیکھ کر ہمیں اپنی نیت اور اعمال کو پیوریفائی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ فرشتوں کی طرح ہم بھی اپنی سوچ اور کاموں کو ہمیشہ اللہ کی طرف سے فرمانبردار بننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کی دنیا سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ فرمانبرداری اور تقویٰ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ فرشتوں کے پاس کوئی فری ول نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کی حکومت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ان سے سیکھتے ہوئے انسانوں کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ ان کا سب سے بڑا اور سب سے ضروری کام اللہ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جب فرشتوں کی طرح ہم بھی اپنی دعاؤں، اعمال اور تسبیح میں اللہ کی فرمانبرداری کو سمجھ کر اس کی طرف مڑ سکتے ہیں۔ فرشتوں کی دنیا سے ملنے والا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی انٹینشنز اور ایکشنز کو پیور رکھنا چاہیے۔ فرشتوں کے پاس کوئی انسانی ایموشن نہیں ہوتے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ ہم بھی ان سے سیکھ کر اپنی زندگی میں پیورٹی لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہر اعمال اور ایکشن کو اللہ کی خوشی اور اس کی رضا کے لیے کرنے کی ٹریننگ ہم فرشتوں سے لے سکتے ہیں۔